اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز قرآن پاک کی سورہ الفجر، جس کا نمبر 89 ہے، اور یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 30 آیات ہیں سے ہو رہا ہے۔ اور اس صورت کے اندر 3 اہم مضامین بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو گزشتہ اقوام کا عروج اور زوال، اور اس سے انسان کیا عبرتیں حاصل کر سکتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عالم آخرت کے اندر کیا ہوگا، اس کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا ہے۔ اور جو ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں 5 باتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور تقریباً سب کا تعلق جو ہے وہ وقت اور زمانے کے ساتھ ہے۔ اور ایک جو ہے اس کا تعلق زمانے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ جب اس کی تشریح پہ ہم پہنچیں گے تو اس کے متعلق بھی انشاءاللہ تھوڑا بہت ذکر ہوگا۔ اور قرآن پاک کی وہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں، ان کا اسلوب کم و بیش ایک ہی ہے، اور اس دور کے جو حالات تھے مسلمانوں کے لیے معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر اور نفسیاتی طور پر، کہ وہ جو ہے انپریسیڈنٹڈ پرسیکیوشن کا مقابلہ کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے اور صبر سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت سے۔ تو اس ماحول میں یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں شروع میں فجر کی۔ تو فجر سے مراد کیا ہے؟ کیا فجر سے مراد نماز ہے، وقت جو ہوتا ہے اس کا، یا فجر سے مراد کہ ڈان ہے، جب جو ہے وہ رات جو ہے وہ غروب ہوتی ہے اور صبح جو ہے وہ طلوع ہوتی ہے، یا اس سے مراد جو ہے کوئی اور ہے؟ ایک روایت میں اور ایک انٹرپریٹیشن میں اس سے مراد کیا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کی فجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ہمارے مفسرین کے اندر اختلاف ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں ہیں، یا 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اور کچھ لوگ یہاں تک گئے ہیں کہ انہوں نے اس سے محرم کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اس کے بارے میں کہا ہے، اور یہ کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان کی جو فضیلت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر
کہا گیا ہے کہ اس دن ایک جو روزہ ہے وہ اس کی بہت ہی فضیلت ہے ہر روز، اور اس کی جو راتیں ہیں ان میں سے ہر ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی بہتر ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ جو ہے اعمال صالحہ جو پسندیدہ ہیں، اس کے علاوہ سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو اور زیادہ جو ہے باتیں پسندیدہ ہوں، اور اس سے مراد جو ہے وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد جو ہے اس سے بھی زیادہ یہ 10 راتیں اور 10 دن جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور برکت والی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ یہ بہتر ہے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور پھر وہ اپنے ساتھ اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر جو ہے وہ واپس نہیں پہنچا، یعنی یہ کہ اس کو شہادت مل گئی، ہاں پھر اس کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اس کے اندر جو حجاج کرام ہیں ان کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ تو ہیں، لیکن جو لوگ حج پہ نہیں جاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہیں وہ رکھی ہیں۔ تو اکثر مفسرین اس سے 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں جو ہے وہ لیتے ہیں، جس طرح کہ میں نے حدیث پاک کا جو ہے وہ اشارہ کیا۔ اس کے اندر ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہے ہیں اور دعوت فکر دے رہے ہیں کہ وہ خدا عظیم کائنات کا مالک اور خالق کے جو رات کی اندھیری سے روشنی کو نمودار فرماتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور یہ کہ جو 10 راتیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے، ان کی قسم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ والشفع والوتر، اور شفع جو ہے یہ ہے ایون نمبر جو جفت نمبر ہوتے ہیں، اور وتر جو ہے وہ سنگل اور آڈ ہوتے ہیں، تو ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم فرما رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہم زیادہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ وتر ہے۔ بعض علماء کرام نے اس سے مراد جو وتر کی جو نماز ہے وہ لی ہے، اور بعض نے اس سے مغرب کی نماز لی ہے کہ جو آڈ نمبر ہوتے ہیں، اور بعض علماء نے اس سے کہا ہے کہ شفعن ایوری تھنگ ان دس ورلڈ، وہ جو ہے پیئر ہے، زمین اور آسمان، سردی اور گرمی، اور اسی طرح کے میل اینڈ فیمیل، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا کر پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ وطر ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز کی کہ جو جوڑا ہے، اور ہر اس چیز کی کہ جو جوڑا نہیں ہے، اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی بھی قسم کھا رہا ہے اور اپنی بھی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بعد فرمایا واللیل اذا یسر، اور جب رات جو ہے وہ ڈھل جائے، یعنی رات جب نکل جائے، رخت سفر باندھ لے، تو آپ دیکھیں کہ رات کا ذکر ہوا، فجر کا ذکر ہوا، اور پھر جو ہے وہ 10 راتوں کا ذکر ہوا، اور ایون اور آڈ نمبر کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا جواب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد پھر سوال پوچھتے ہیں، اور یہ سوال جو ہے بہت ہی ضروری سوال ہے۔ یعنی یہ باتیں کہنے کے بعد انسان کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو، یہ دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو قسم کھا رہے ہیں یہ بے معنی قسم نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے۔
اور انسان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس کے بعد کسی قسم کھانے کی ضرورت ہے ذی حجر، صاحب عقل، صاحب فراست، صاحب فہم انسان کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی قسمیں کھائی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مخلوقات کی قسم جو ہے وہ کھاتے ہیں، اور ان کا ایک مقصد ہوتا ہے. ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کی قسم کھائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور ان کی جو بزرگی ہے، ان کی بڑائی کو ظاہر کرنا، ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو دعوت دینی ہوتی ہے کہ انسان ان مخلوقات کے بارے میں اور ان آئٹمس کے بارے میں غور و فکر کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ قسمیں کھانے کے بعد کیا جو صاحب مطلب ہے کہ عقل و دانش ہیں ان کے لیے کسی اور قسم کی بھی کھانے کی ضرورت ہے؟ Is that not enough for them to reflect and ponder on the meanings of the Quran؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے انداز میں سوال پوچھ رہے ہیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے غور نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا برتاؤ کیا کن کے ساتھ؟ بعاد. عاد جو تھی وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ قوم اپنے زمانے کے اندر اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے اور اپنے محلات اور مکانات کو جس طریقے انہوں نے تعمیر کیا تھا اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ مشہور تھی. اور یہ جو تھے ایریاز، آپ کا جو عمان ہے اور حضرموت، یہ ان کی سلطنت ان تمام ایریاز میں ایک بہت بڑا واسٹ ایریا ہے کہ یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ قائم کی تھی ان کی آبادیاں. اور ان کو اس بات پہ غرور ہو گیا تھا اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہو از مور پاورفل دین us، یعنی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھول گئے. جس طرح کہ آج کل ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس ہو چکی ہے اور اس میں انسان کے اندر ایروگنس بھی آ گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایجادات ہیں، ڈسکوریز ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو ڈسکوریز ہوئی ہیں ان کے ذریعے انسانیت کی خدمت کی جائے، بھلائی کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کی جائے. تو اس قوم نے جب یہ اعلان کیا اور اللہ کے وجود کا، اللہ کی نعمت کا انکار کیا، ارم ذات العماد، عماد کہتے ہیں پلر کو، عماد کہتے ہیں پلر کو. اور اسی طریقے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ مدینہ پاک میں جاتے ہیں مسجد نبی میں تو وہاں بہت سارے ستون ہیں ویسے، اور ان ستون کے جو ہے وہ نام ہیں، اور یہ جو نام ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر جو ہے وہ دیے گئے تھے، اور ان کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. تو عماد جو ہے اس کو کہتے ہیں بنیاد کو، اس کو کہتے ہیں ستون کو جس کے اوپر آپ مکان کو کھڑا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ بنائی، اور ایسی عمارتیں بنائی کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں بنائی تھی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ nothing of that was built in the world before. یہ بالکل یعنی ایک عظیم الشان اور بے نظیر قسم کی مثال تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آرکیالوجی اور بلڈنگ اور یہ تمام جو انجینئرنگ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیتیں جو ہیں وہ عطا فرمائی تھی، اور اپنے زمانے کی ایک عظیم جو ہے وہ قوم تھی. لیکن چونکہ اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کے رسول کی گستاخی کی اور اس کے پیغام کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. کس طرح مٹا دیا؟ اللہ کے عجیب مسٹیریس کام ہے ویسے. یعنی آج کل بھی تعمیر ہو رہے ہیں کہ
ارتھ کویک پروف جو ہے مکانات جو ہے بنکرز وغیرہ بلڈ ہو رہے ہیں، اور ان کی جو پلرز تھے، عمارتیں بہت ہی مضبوط تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ایک ہوا بھیجی، ایک بہت ہی بڑا جھکڑ بھیجا کہ جس کی آواز سن کر ہر مخلوق جو تھی وہ کیا تھی، وہ ابدی نیند جو ہے وہ سو گئی، اور وہ مکان بھی جو ہے ان کے تباہ و برباد ہو گیا، اس کے اندر کوئی رہنے والا نہیں تھا، اور ان کے ریمننٹس، ان کے آثار ابھی بھی موجود ہیں، اور لوگ وہاں جا کے اس کو دیکھتے ہیں سیاحت ٹورزم کی نظر سے، لیکن درس عبرت کے لیے لوگ کم جاتے ہیں بس۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ دوسری قوم ہے، یہ قوم ہے حضرت صالح علیہ السلام کی، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا تھا اونٹنی کی وجہ سے، اور فرمایا تھا کہ بھی آپ اس کو ٹچ نہ کریں، اور اس کو ایک دن اس نے پانی پینا ہے، ایک دن آپ نے پانی پینا ہے، تو ان کو یہ بات جو ہے وہ بہت ہی گراں گزری تھی۔ اور یہ جو قوم تھی کیا تھی؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ان کا جو ایریا تھا یہ وادی قرا، یعنی یہ حجاز کا جو علاقہ ہے یہ یہاں پر تھے، اور یعنی دونوں جو قومیں ہیں دے belong ٹو عربس، اور ان کے اندر جو ہے وہ پیغمبر آئے تھے۔ اچھا، یہ جو تھے یہ بھی ایک عظیم الشان قوم تھی، کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کو چیر کر، اس زمانے میں ان کے پاس ایسے وسائل پیدا ہوئے کہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے مضبوط مکانات بنائے، اور ان کو بھی اپنے مکانات پر جو ہے وہ بڑا فخر تھا، غرور تھا، کہ یہ مکانات اور یہ تہذیب اور تمدن، ہزاروں مکانات انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ بنائے، آج بھی ان کے اثرات جو ہیں وہ باقی ہیں۔ اور ان کو بھی یہ تھا کہ اللہ کے وجود کا انکار، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور اونٹنی کو انہوں نے جو ہے وہ کاٹا اور اس کو انہوں نے ذبح کیا، تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آیا۔ اور ان کو بھی کیا تھا کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، اور قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ بھیجی، کہ وہ چیخ سن کر وہ لوگ ابد نیند جو ہے وہ سو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جاب الصخر بالواد، کہ جنہوں نے پہاڑوں کو چیرا، ان کے پاس بھی بڑی ٹاپ قسم کی انجینئرنگ تھی، ویسے انہوں نے پہاڑوں کے اندر مکانات بنائے، اور ایک آدھ مکان نہیں بنایا، سیریز آف ہاؤسز اینڈ کالونیز اینڈ سٹیز انہوں نے بنائے تھے۔ اپنے دور کی ایک بہت ہی مطلب عظیم الشان تہذیب تھی ان کی۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون تھا اوتاد، وتد کی جمع ہے اوتاد، اور وتد بولتے ہیں میخ کو، کیل کو۔ تو فرعون کے ساتھ یہ جو لقب لگایا ہے اوتاد، اس کی وجوہات بہت سی بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ صاحب اتنے غصے والے تھے، ایروگینٹ تھے، تکبر تھا، کہ کسی کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی قبیلہ، کوئی جماعت ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ اس کے پاؤں کے اندر اور ہاتھوں کے اندر کیلیں جو ہیں وہ ٹھونکتے تھے، اور اس کو دھوپ کے اندر لٹانا، اور پھر اس کو مطلب ہے کہ عذاب دینا، ٹو بی اے لیسن فار ادرس ایز ویل۔ یہ مطلب ہے کہ فرعون اپنے زمانے کے خدا بن بیٹھے تھے، جس طرح انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو جو عذاب دیا تھا، اس کے بھی ہاتھوں اور پاؤں میں انہوں نے جو ہے وہ میخیں اور کیلیں جو ہے ٹھوکی تھی۔ یہ انسان آج کل جو آپ اب درنگی دے رہے ہیں، کہ انسان جب ایروگینس کی مطلب ہے کہ کلائمیکس پہ آتا ہے، تو وہ انسان کسی اپنے ہم جنس انسان کو بھی کوئی بنیادی حقوق دینے کا روادار نہیں ہوتا ہے، اور اس وقت سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو پاور ہے، اس پاور کا جو نشہ ہے، that allows me to do anything they want to، اور اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور واقعی اس وقت وہ جو ہے انسٹاپیبل ہوتے ہیں۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ تینوں کا ذکر کیا ہے، اگرچہ اور بھی قومیں تھی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ طغوا فی البلاد، they transgress
انہوں نے حدود سے تجاوز کیا، ریڈ لائنز تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، انہوں نے ان کو کراس کیا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور انہوں نے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ فساد برپا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، گناہ، اللہ کے پیغمبروں کی جو ہے گستاخیاں، اور ان کے ساتھ روڈنس، یہ انہوں نے کیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ۔ سبا یا صبح کے معنی ہوتے ہیں ٹو پور سم تھنگ، کوئی کسی کے اوپر کوئی چیز جو ہے نا ڈالنا، پھینکنا اس کے اوپر۔ صوت عذاب، صوت کہتے ہیں ڈنڈی کو، چھڑی کو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انفلیکٹڈ اپون دیم، کیا کہ جو عذاب کی جو چھڑی ہے، یہ بڑی ایک میٹافوریکل جو ہے انٹرپریٹیشن ہے ماشاء اللہ قرآن پاک کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کی چھڑی جو ہے وہ نازل کی، اور وہ چھڑی یعنی نازل ہوئی تو اس سے کوئی بچ نہیں سکا۔ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد آپ نے سنا ہوگا، را، سواد اور دال۔ رصد کے معنی ہوتے ہیں ٹو مانیٹر سم تھنگ۔ اگر آپ نے کچھ لوگ کسی کی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ شخص، وہ گروپ پہنچتا ہے، اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں بس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ربک لبالمرصاد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از آلویز مانیٹرنگ، وہ رقیب ہے۔ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہماری باتوں سے غافل ہے، نو بڈی از واچنگ اس اینڈ نو بڈی کین ڈو اینی تھنگ ٹو اس۔ وہ ان کا یہ جو ہے عقیدہ بن گیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ نے کب کسی کو پکڑنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور بعض اوقات انسان، ظالم انسان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا مقصد دیتا ہے کہ یہ اتنی اپنی طغیانی کے اندر چلا جائے کہ اس کو توبہ کا بھی موقع نہ ملے، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اکیلا اور جو ہے اچانک جو ہے وہ پکڑتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے اس میں ہوتا ہے، اور اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کی گرفت جو ہے وہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، موضوع بظاہر لگتا ہے کہ ڈفرنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کہ یہ جو لوگ تھے، یہ جو بڑی قومیں تھیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لحاظ سے آزمائش میں رکھا تھا۔ اور آزمائش کس طرح کی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی، اور لیکن وہ نعمتوں کو اپنی کیا سمجھ گئے؟ انٹائٹلمنٹ سمجھ گئے، کہ وی ڈیزرو دیم، اور اس نعمت کی قدر کرنا، اس نعمت کے بارے میں سوچنا فکرنا، یہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اب اگلی جو آیات ہیں وہ بالکل ان کے ساتھ، اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اس کو شہرت عطا فرماتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، کہ انسان اپنی سوسائٹی میں، اپنے قبیلے میں، اپنے محلے میں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، کہ جی ان کے پاس کوئی سکلز ہیں، ان کے پاس کوئی نالج ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آزمانے کا ایک طریقہ ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ انسان کہتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرا احترام کیا ہے، یہ اس سائن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ از ہیپی ود می، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو مجھے دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریسپیکٹ می۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، بس یہ انسان نے اسیوم کر لیا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس اچھی صحت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اور دنیا کی نعمتیں ہیں، اور وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ
اللہ کی آزمائش بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو میں نے انعام کیا ہے ان کے اوپر، اس انعام کو یہ ٹریٹ کیسے کرتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، کیا یہ شکر بجا لاتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ بیکاز آئی ایم انٹائٹل، کہ جی میرے اسکل ہے، میرا نالج ہے، میرے پاس ڈگری ہے، میں نے محنت کی ہے، تو اس کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو بالکل ہی نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ آزمائش جو ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہمیں بچائے اس سے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے آزماتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ وہ ایک ایکسٹریم تھی، یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اور کیا کرتا ہے، قدر علیہ رزقہ، اس کے اوپر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، محنت بھی بہت کرے، سکلز بھی ہوں اس کو، لیکن اس کو تنخواہ بہت ہی کم ملتی ہے، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی مشکل اس کے حالات ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ has insulted me، اللہ نے تو میری بے عزتی کر دی ہے اس۔ یہ دونوں جو ہیں یہ ایکسٹریم حالات ہیں، یعنی پہلے میں وہ انسان اللہ کو بھول گیا، سب کچھ کہا کہ یہ میں نے کیا ہے، اور اس کے اندر بھی انسان بھول گیا غربت کے اندر، اور اس نے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو یہ کلمہ کفر ہو گیا بس۔ یہ دونوں حالت کے اندر کلمہ کفر ہو گیا، تو انسان تو وہ بہتر انسان ہے کہ جو ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے، اور وہ صاحب ایمان ہے کہ جن کو مصیبت بھی پہنچتی ہے، جن کو اللہ کی نعمت بھی ملتی ہے، تو وہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور دعا ہے، اللہم اجعلنی شکوراً، اللہم اجعلنی صبوراً، اللہ تعالیٰ تو مجھے شکر گزار بنا، اللہ تعالیٰ تو مجھے صبر کرنے والا بتا۔ اور پھر فرمایا اللہم اجعلنی فی عینی صغیراً وفی اعین الناس کبیراً، اے اللہ مجھے تو اپنی نگاہ میں جو ہے وہ کمزور دکھا، کہ میں اپنے آپ کو کمزور سمجھوں، لیکن فی اعین الناس کبیراً، لوگوں کی نگاہ میں تو مجھے بڑا سمجھے۔ اب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو تو بڑا سمجھوں اور لوگوں کی نگاہ میں میں کمزور ہوں، تو یہ تو نعمت نہ ہوئی، یہ تو وبال جان ہو گیا۔ اب یہ کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر انسان کو ڈانٹ پلا رہے ہیں، کیا، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اس کے اندر چار انسان کی جو بری خصلتیں ہیں، اور خاص طور پر اس زمانے کے جو عرب تھے، ان کی چار بری خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور چونکہ یہاں پر ذکر ہوتا ہے انسان کی مادہ پرستی کا، اس کے ذمہ میں فرمایا بات ایسی نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، تم لوگ کیا کرتے ہو، یتیم کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہو، یہ نہیں کہ یتیم کو کھانا نہیں دیتے ہو، آپ یتیم کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہو۔ اور یتیم کو رسپیکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دی، کتنی بڑی رسپیکٹ دی، اور یتیم کی وجہ سے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاکذا، اپنی دونوں انگلیاں یہ جو ہے اس طرح کی فرمائی کہ یہ جس طرح دو انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنی قربت ہے۔ جو انسان زندگی میں دنیا میں جو مسلمان یتیم کی پرورش کرے گا، اس کی کیئر کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یہ دیکھیں اسلام کے اندر یتیم کو نہ صرف یہ کہ اس کو محتاج سمجھ کر اور اس کو کمی سمجھ کر اس کے اوپر جو ہے نا پٹی کرنا، جیسے عام بھکاری ہوتے ہیں، ہم کہ لے بھائی جاؤ جان چھوڑو، نہیں، اس طرح نہیں، تکرمون الیتیم، جب آپ اس کو دیں بھی تو آپ اس طرح دیں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ فرض بنایا ہے، اور یہ ڈیزرونگ پرسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آدمی مجھے مل گیا ہے کہ میں اپنا صدقہ ان کے سامنے پیش کروں۔
یہ نیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں احسان مندی کا جذبہ. قول معروف و صدقۃ خیر، قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبع اذی، کہ اچھی بات کہنا اور معاف کرنا از بیٹر کسی کو صدقہ دے کر اس پہ احسان جتلانا. تم کیا تھے، یتیم تھے، یہ وہ، ایسی باتیں نہیں. فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہو، کہ وہ مطلب ہے کہ مہربانی کا جو ہے وہ محتاج ہے، صرف کھانے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ ہمدردی بھی کی جائے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور جو مطلب ہے کہ نیڈی ہے، ضرورت مند ہے، ان کو کھلانے پر آپ ایک دوسرے کو انکریج نہیں کرتے ہو. یہ بخل ہے. اس طرف ایروگنس تھا، قلب کی شکاوت تھی، یہ بخل ہے یہاں پر، کہ اپنے پیسے صاف رکھے ہیں لیکن ایک غریب اور ضرورت مند کی مدد نہیں کرتے ہیں. تیسری برائی جو ہے، جو آج کل بھی ہے اور اس زمانے میں بھی تھی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور جب تمہارے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو اس کی انہیریٹنس کو، اس کی میراث کو تم پورے کا پورا تم چبا جاتے ہو، کھا جاتے ہو بس. تو عربوں کے یہاں کیا بات تھی یہ، کہ مرنے والے کی میراث پر قبضہ کر لیتے تھے. اگر اس کی اولاد ہوتی تھی تو دے ول ڈپرائیو دم، جیسے کہ ان کو نہیں مل سکتا ہے کیونکہ یہ کیسے لک آفٹر کریں گے اس کی. اور جو خواتین ہوتی تھی ان کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات خواتین کو میراث سمجھ کے ان کی بھی وہ ان کو بھی خرید و فروخت ان کی کرتے تھے. تو اسلام کے اندر تو میراث کے اندر جو ہے وہ حقوق دی گئے ہیں. اور ہمارے آج کل ہمارے عام یہ جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، کس بات پہ، کہ کوئی صاحب فوت ہو گئے ہیں، ایون دے لیفٹ دا ول ایز ویل، اس کو ول کو امپلیمنٹیشن کے اندر کرتے ہوئے مطلب چوں چرا کرتے ہیں، اس کی مختلف تعویلات کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ تھوڑا سا اس سے پیسہ جو ہے نا وہ بچایا جائے اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے. چاہے مسلمان ہیں، اس وقت کے لوگ تھے کہ وہ پوری کی پوری جائیداد جو تھی وہ مرحوم کی جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی شکایتیں جو ہے وہ آتی تھی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلے کی، قرآن کی آیات بھی نازل ہوئی. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تمہاری نیچر کے اندر یہ بات ہے کہ تم مال و دولت کو، مادہ پرستی کو، حبًا جمّا، کوٹ کوٹ کر تمہاری نیچر میں ہے کہ پیسے کو، دولت کو تم جو ہے اس دولت کی فراوانی کو تم پسند کرتے ہو. تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس دولت ہے اور کی اور جو ہے مزید جو ہے وہ آتی رہے. تو یہ چار برائیاں انسان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ چار برائیاں ایسی ہیں کہ جو اس وقت کے زمانے کے لوگوں میں بھی تھی اور آج کل کے لوگوں میں بھی ہے. تو قرآن پاک میں ایک آیت میں فرمایا وَإِن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہو کہ اس کے اندر بخل نہیں ہے، دیر مطلب ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام باتیں بتانے کے بعد اب لنک جوڑ رہا ہے کہ یہ تمام مادی چیزیں یہاں پر رہ جائیں گی بس، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے کہ لوگ اس دولت کو، اس زندگی کو کس مصرف میں اور کیسے استعمال کرتے ہیں. اب یہ آخری جو ٹاپک ہے اس کے اندر کہ وہ آخرت کا ہے، اس کو جو ہے بہت ہی شدت کے ساتھ اور ایمفیسس کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ فرما دیں گے زمین کو. یہ تمام زمین اور اس کے تمام کنٹینٹس جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. دکت الارض دکا، اور اس کو پیسو ٹینس میں جو ہے ذکر کیا ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور یہ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر کشی کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تشریف لائیں گے. والملک صفا صفا،
اور تمام فرشتے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ لائنوں کے اندر کھڑے ہوں گے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آرڈرز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ لائن میں کھڑے ہوں گے، انتظار میں اللہ تعالیٰ حکم دے کہ کس کو جنت میں لے جانا ہے، کس کو جہنم میں لے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس کی جو ہے نا رویداد پیش کرنی ہے، اعمال نامے پیش کرنے ہیں، تو فرشتے ادب سے کھڑے ہوں گے ایز لائل سروینٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن کیا ہوگا کہ جہنم کو لایا جائے گا. اور اس جہنم کے بارے میں جو روایات آتی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک سے فرمایا کہ جہنم کو لایا جائے گا اور اس کی 70,000 رسیاں ہوں گی، اس کو 70,000 رسیوں میں باندھا گیا ہوگا تاکہ وہ کنٹرول میں رکھے. اور ہر رسی کے ساتھ ہر رسی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہوں گے؟ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچیں گے، بس یعنی اس کو آزاد جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا. اور اس جہنم کو منظر میں لانے کا کیا مقصد ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں جہنم کا انکار کرتے تھے، جو لوگ کہتے تھے کہ دیر از نو لائف آفٹر ڈیتھ، ان کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ ریالٹی ہے، but it will be too late for them. اور اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت جب جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس وقت انسان جو ہے اس دن وہ یاد کرے گا انبیاء کرام کی تعلیمات کو کہ دیر از لائف آفٹر ڈیتھ، اور ریالٹی کو وہ دیکھ لیں گے. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس کو اس وقت نصیحت پر عمل کرنے یا نصیحت سے فائدہ اٹھانے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اس نے نصیحت پر عمل نہیں کیا ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت انسان کیا کہے گا؟ کاش کہ یہ جو زندگی ہے اس کے لیے میں نے کوئی اچھے کام آگے بھیجے ہوتے. افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ اس وقت انسان یہ کہے گا. کون سا انسان کہے گا؟ جو لائف آفٹر ڈیتھ اور پیغمبروں کا انکار کرتا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا تھا. اس وقت انسان کف افسوس ملے گا، but it will be too late. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اور اس دن ہر انسان یہ تصور کرے گا کہ جو عذاب مجھے مل رہا ہے یہ عذاب کسی اور کو نہیں مل رہا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے رہا ہوگا اس کو اس طرح کا عذاب کوئی اور جو ہے وہ نہیں دے سکے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کو اس طرح زنجیروں میں اور چین کے اندر جو ہے وہ جکڑے گا جس طرح اس انسان کو جکڑا جائے گا. تو اسے ہیوملیشن بھی ہے اور مطلب ہے کہ سزا بھی ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں ویسے. اور دنیا میں انسان کو عزت بھی ملی تھی اور فریڈم بھی ملی تھی، لیکن انسان نے اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھایا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں، کس کا کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ تو مجرمین لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ایسے ٹریٹمنٹ ہوگا. اب جو لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر محنت کی ہوگی، قربانیاں دی ہوں گی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ان کو کیسے بلایا جائے گا؟ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان، وہ روح کہ جو دنیا میں اپنے رب کے فرامین اور تقسیم سے مطمئن تھی.
تو یہ جو ہے اعلیٰ قسم کا وہ نفس ہے. ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور نفس مطمئنہ یہ انبیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، اللہ کی جو نیک بندے ہیں، ان کو اس کے ساتھ جو ہے وہ بلایا جائے گا. ان کو یہ مطلب ہے کہ اعزاز دیا جائے گا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ریٹرن ٹو یور لارڈ، اپنے رب کے پاس چلے جاؤ. راضیتاً، اللہ کی جو مطلب ہے کہ اس وقت عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، راضیتاً مرضیتاً، اس کے اوپر راضی برضا ہوتی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی میرے لیے انجام رکھا وہ میں اس پہ راضی ہوں. اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا یہ ایک بہت بڑی اعلیٰ روحانی کوالٹی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اجرت پسند ہے. انسان جو ہے وہ رونا پیٹنا دھونا اور اچھے وقت کو، نعمتوں کو بھول جانا یہ کرتا ہے. لیکن جو انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، قناعت کریں، اللہ کے ہاں ان کا مقام جو ہے وہ بہت ہے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تم میرے جو بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کے اندر تم داخل ہو جاؤ. وَادْخُلِي جنتی، اور تم میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. تو یہ جس کو پیغام، جس کو، جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، گویا ان کو یہ اعلان کیا جائے گا، ان کو یہ بتایا جائے گا کہ یو ہیو بین سکسیسفل ان دس ورلڈ. اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت دعا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا سکھائی. اس کی روایت حضرت ابو امامہ کرتے ہیں. قل اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنتا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسے نفس کا، ایسی جان کا، بک مطمئنتا، جو آپ کے ساتھ ہر حال میں مطمئن ہو. جس حال میں آپ رکھیں اس کے ساتھ اس میں مطمئن ہو. تؤمن بلقائک، ایسا نفس کے جس کا یہ ایمان ہے آپ کی ملاقات کا. اللہ، یہ حدیث پاک میں ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو انسان اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. ملنا تو ہے اللہ کے پاس، لیکن وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. And those who don't like it، جن کو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، گھبراہٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی لائک نہیں کرتا ہے. وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ، اور ایسی نفس ایسی جان کہ جو آپ نے مقدر فرمایا ہے اس کے اوپر راضی ہے، بس تسلیم و رضا کا پیکر ہے. وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کو عطا کریں اس کے اوپر قناعت اختیار کریں، اس کے اوپر قناعت اختیار کریں اور صبر جو ہے وہ اختیار کریں. یہاں اس کے بارے میں ایک خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے تھے. اور اگر آپ لوگ میں سے کچھ لوگ طائف گئے ہوں تو یہ پھر آخری عمر میں طائف میں جا کے سیٹل ہو گئے تھے، اور ان کے نام کی وہاں پر ایک مسجد بھی ہے ویسے. تو ان کا جب جنازہ ہوا تو اس کے بارے میں یہ کرامت ظاہر ہوئی، جس کو روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طائف میں انتقال ہوا اور ان کا جنازہ جو ہے تیار ہونے کے بعد جب اسے رکھا گیا تو ہم نے پہلے کبھی ایک ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ پرندہ آیا اور وہ
ان کی باڈی کے اندر، ان کے کفر کے اندر جا کے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر کے اندر چلا گیا، اور پھر کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ اندر جانے کے بعد نکلا ہو، وہ ان کے کفر کے اندر ڈس اپیئر ہو گیا، اور کسی نے یہ ہمت بھی نہیں کی کہ کفن کو کھولیں اور دیکھیں کہ اس پرندے کو نکال دیں کہ کہیں اس کی وجہ سے ان کی باڈی کو تکلیف نہ پہنچے، اتنا موقع بھی نہیں ملا۔ اور جب ان کی جسد مبارک کو قبر کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا، تو قبر کی ایک سائڈ سے یہ آواز آئی، یہ جو آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی یہ فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خوشخبری سنائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ جو دکھایا، ایک تو ان کا اکرام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں، دوسرا لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ جس انسان کو آپ نے آج دفن کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے ویسے، اور اس کی سیرت، اس کی زندگی جو ہے وہ ایک ماڈل ہے، آپ بھی جو ہے اس کو اپنائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی فضائل اور مناقب ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ حضور کے بھتیجے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیث سیکھی تھی، اور ان کو جب پتہ چلتا تھا کہ کسی اور صحابی کے پاس حدیث ہے تو یہ ان کے پاس چل کے جاتے تھے، ان کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، تو وہ صحابی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے بھتیجے، آپ نے کیوں تکلیف کی، آپ مجھے حکم فرماتے، تو فرماتے کہ نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے آیا ہوں، اس کے اکرام میں۔ تو قرآن کی تفسیر ماشاءاللہ، فقہ، اور ان کا مسلمانوں میں بہت بڑا جو ہے نا وہ احسان ہے۔ تو یہ جو ہے ان کی جو جنازہ تھی، اس وقت جو ہے یہ بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی واقعات ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ میں بعض اپنے بندوں کو ان کی زندگی میں ان کے اوپر کرامات جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور ان کرامات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو ہے وہ خوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے ہمیں بھی ان خوش قسمت بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔